سورہ بقرہ میں پارہ 2 میں اللہ تعالیٰ نے پھر اس بات کو بڑے احسن طریقے سے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جب تم ایمان لے آؤ، کتبہ کہ تم پر لکھ دیے گئے ہیں روزے، یعنی صوم کی جمع سیام ہے۔ صوم روزے کو کہتے ہیں سیام، تو تم لوگوں پہ میں نے روزے لکھ دیے، کما کتب علی الذین، اور تم سے پہلے بھی جو لوگ گزرے ہیں ان پر بھی میں نے، من قبلکم، جو تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں، تاکہ ان پر بھی میں نے ان روزوں کو لکھا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ گناہوں سے بچ جاؤ، متقی بن جاؤ، طاقتور بن جاؤ۔ اب اللہ نے یہاں یہ بات فرما دی، اس لیے اللہ نے کہا میں نے تم پہ روزوں کو اس لیے لکھا ہے، کتبہ کتاب کر دیا، لکھ دیا، اس لیے کہ تم لوگ متقی بن جاؤ، طاقتور بن جاؤ، تم میں قوت آ جائے، تم گناہوں سے بچو گے تو تمہاری روح بھی پاک ہو جائے گی، تمہارا نفس بھی پاک ہو جائے گا، تمہارا جسم بھی پاک ہو جائے گا۔ اور سال میں ایک مہینہ یہ جو تربیت ہے، یہی اصل چیز اگر دیکھا جائے اور اگر سوچا جائے اور سمجھا جائے تو تعلیم تو اپنی جگہ ہوتی ہی ہوتی ہے، جب اس کے ساتھ تربیت نہیں ہوگی۔ تعلیم بے مقصد ہے، تعلیم حاصل کرنا معنی نہیں رکھتا، تعلیم کے ساتھ تربیت کا ہونا معنی رکھتا ہے۔ جب تک تربیت اچھی ہوگی، تعلیم خود بخود استفادے کی صورت میں سامنے ظاہر ہو جائے گی، اور اگر تربیت ہی کام نہیں کر رہی تو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی اس کا ذہن بند ہو جاتا ہے اور وہ جہالت میں چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے یہ فرمایا، پھر اللہ آگے فرماتا ہے ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اب اللہ نے آگے فرما دیا کہ یہ گنتی کے چند روز ہیں جو میں نے تمہارے اوپر لازم کیے، بس جو شخص تم میں سے بیمار ہو جائے یا سفر میں چلا جائے تو وہ دوسرے دنوں سے گنتی کو پورا کر لے۔ اب دیکھیں بات جو پہلے بھی اللہ نے فرمائی اور اب بھی اللہ نے یہی بات فرمائی کہ ایام معدودات، کہ یہ تو گنتی کے چند روز ہیں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور پھر تم میں سے جو شخص بیمار ہو، مریضم مرض سے نکلا ہے، وعلی سفر، اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سفر کے لیے آسانیاں ہوں گی تو تم لوگ بس پھر اس دن روزہ رکھو، نہیں۔ اب اس میں تھوڑی سی تفصیل سے ذرا مسئلہ بیان کرتا ہوں کہ اللہ نے فرما دیا کہ میں نے تم لوگوں پر، اے لوگوں جب تم ایمان لائے ہو اور مجھے مانتے ہو، میرے نبی کی اطاعت اور اتباع کرتے ہو، تو پھر میں نے تم پر روزوں کو لکھ دیا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے امتوں پر، لوگوں پر روزے لکھے تھے، اس لیے کہ ان سے بھی کہا کہ تم تقوی دار ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ آج تمہیں بھی بتا رہا ہوں، یہ اللہ نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے آگے آسانی بھی پیدا کر دی کہ یہ تو چند روز کے ہیں، میں نے تو کوئی یہ نہیں کہا کہ ایک دن روزہ رکھو تو ایک دن چھوڑ دو، یا ہر مہینے 15 دن روزہ رکھو، میں نے تو پورے سال میں صرف ایک مہینہ، وہ بھی 29 یا 30 کا ہوتا ہے، تم لوگوں پہ میں نے روزوں کو لکھ دیا ہے۔ مگر تم میں سے وہ لوگ جو مریض ہو جائیں، بیمار ہو جائیں، کسی مرض میں مبتلا ہو جائیں، مرض چھوٹی بھی ہوتی ہے بڑی بھی ہوتی ہے، صرف اس سے بدن کے اندر اگر ہلچل پیدا ہو جاتی ہے، انسان اس دکھ میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ مرض ہوتا ہے۔ ایک شخص ہے، اسے کوئی ایسی تکلیف ہے جس سے اس کا بدن دکھنا شروع ہو جاتا ہے، اب اس کا دماغ، اس کی سوچیں اور اس کا دل بے قرار ہو جاتا ہے، تو یہ مرض ہے، بس اتنا آسان سمجھو، دور نہ جاؤ، اس کے لیے تعویلیں نہ نکالو کہ یار یہ مرض ہو سکتا ہے، یہ نہیں، بس جس میں بدن میں ایک عجیب جیسی بے قراری پیدا ہو جائے، بس وہ اس کو آپ سمجھیں کہ وہ مرض ہے۔ اب وہ شخص مریض ہو گیا ہے تو اس کے لیے پھر اللہ نے چھوٹ دے دی کہ تم اسی وقت میں روزے کی رخصت ہے، روزے کو چھوڑ دو، روزہ نہ رکھو، پہلے اپنی صحت کو دیکھو، اپنے مرض کا علاج کرو، پھر اس کے بعد باقی ایام میں تمہارے پاس پورا سال پڑا ہوا ہے، اگلے روزوں کے آنے تک اس سے پہلے روزے رکھنے ہیں۔ اگر اگلے روزے آ گئے اور تم نے روزے نہ رکھے تو پھر اس کے بعد وہ روزے نہیں رکھ سکتے، پھر وہ کفارے میں چلے جائیں گے، پھر وہ غلطی ہو جائے گی، خطا میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ لہٰذا اگلے روزوں کے آنے سے پہلے تمہیں اللہ نے چھوٹ دیا ہے، ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ بس، یہی سب سے بڑی بات ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ کوئی شخص روزہ نہ رکھنا چاہے تو پھر وہ ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلائے، وہ کھانا جو وہ خود کھاتا ہے معمولات میں، وہ کھانا اسے کھلائے، تو یہ فدیہ کے طور پہ آتا ہے، اس میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ اور وہ شخص جو سفر پہ نکلا کسی بھی حالت میں، اب اسے روزہ نہیں رکھنا، اگر اس نے روزہ رکھا تو وہ ناشکروں میں اللہ کی رخصت کو رد کرتے ہوئے یہ بیان کر رہا ہے لاشعوری میں، تحت الشعور میں، کہ میں اللہ طاقت رکھتا ہوں، تو نے مجھے رخصت دی، میں تیری رخصت کو قبول نہیں کرتا۔
اس لیے کہ میرے اوپر آسانی ہے۔ اللہ نے تو یہ نہیں کہا کہ جب تم سفر میں آسانی سے جاؤ اور تمہیں تمام سہولیات ملیں، آسائشیں ملیں، آرام ملے تو پھر تم روزہ ضرور رکھنا، یہ بات تو اللہ نے ذکر نہیں کی۔ جب اللہ نے ذکر نہیں کی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے سفر کی حالت میں روزے کو رخصت کے طور پہ چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ رخصت کو ہلکا نہ لیا کرے، رخصت تو اللہ بندے کی پہچان کو دیکھتا ہے کہ یہ بندہ میری بات کو کس طرح سمجھتا ہے اور میری بات کو کس طرح پہچانتا ہے، میرے حکم کو۔ جب ابلیس کو کہا نا کہ تو آدم کو سجدہ کر، تو اس کا موقف تو اپنی جگہ پہ بہت ہی زوردار تھا کہ میرے مالک تیرے علاوہ سجدہ کسی کو روا نہیں، میں شرک نہیں کروں گا، اس لیے کہ میرا ادب بولتا ہے، میرا احترام بولتا ہے، میرے اندر کا وہ کہتے ہیں نا جن، وہ بولتا ہے کہ میں سجدہ تجھے کروں گا، سجدہ صرف تیرے لیے روا ہے۔ مگر اللہ نے کہا کہ ابلیس یہاں میرے ادب کو نہیں دیکھنا، میرے احترام کو نہیں دیکھنا، یہاں میرے حکم کو دیکھنا ہے۔ میں نے حکم دے دیا، میں نے تجھے کہا کہ تو سجدہ کر، اگر نہیں کرے گا گمراہ ہو جائے گا، نافرمان ہو جائے گا، سرکش ہو جائے گا، بس یہی بات ہے۔ اصل میں جو بندہ اللہ کی رخصت سے انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے میرے اللہ روزہ چونکہ تم نے فرض کیا ہے تو میں تو ادباً تقویدار ہو کے تیرے حکم کی پاسداری کروں گا اور میں تو روزہ رکھوں گا، اس لیے کہ یہ تیرا حکم ہے، کیونکہ تو نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تو میں تو اس بات کو دیکھتا ہوں۔ اور جو تو نے یہ کہا کہ فمن کان منکم مریضا، تو پھر میں اس رخصت کو نہیں دیکھتا۔ تو آپ خود فیصلہ کر لیں اس شخص میں اور ابلیس میں کیا فرق ہے۔ اب اسے یہاں پہ اللہ کا احترام نظر آ رہا ہے کہ اللہ نے فرض کیا، یہاں پہ اللہ کا رخصت و حکم نظر آ رہا ہے کہ تم جب مریض ہو جاؤ تو روزے کو چھوڑ دینا، وہ کہتا ہے میں نہیں چھوڑتا۔ لہٰذا ان مسائل کو دیکھو سمجھو تو میرے خیال میں آپ کو یہاں بہت آسانی نظر آئے گی۔ سفر کا یہ ہوتا ہے کہ جو ہی آپ گھر سے نکلے اور آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں کسی اجنبی جگہ پہ جہاں پہ میرا کوئی جاننے والا نہیں، پہچاننے والا نہیں، یا میں کہیں جا رہا ہوں کسی سے ملنے کے لیے لیکن وہ کسی دوسری بستی میں ہے یا کسی دوسرے شہر میں ہے، تو پھر اس کے اوپر روزہ رکھنا اب نہ واجب ہے نہ فرض ہے بلکہ رخصت ہے، وہ روزہ توڑے گا۔ اور اللہ کے ہاں اتنی اعلیٰ تو اس کا سب سے بڑا اللہ کا جو اس کے اوپر بہت بڑی نعمت ہے وہ یہ ہے کہ اب تو باقی دنوں میں آرام سے اس کی گنتی کو پورا کرنا۔ یہ نہیں کہا کہ اب تیرے اوپر کفارہ ہو گیا یا اب تجھے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا 60 روزے رکھنے۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں تو تجھے آسانیاں دیتا ہوں، پھر بھی وہ نہ مانے تو پھر وہ کیا ہوگا، فیصلہ آپ کریں، کسی کی باتوں میں نہ آئیں، بس یہی بات ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو دیکھیں، اللہ نے روزے کو فرض کیا تو اس کی رخصت بھی دی، رعایت بھی دی اور اس کے اوپر آپ کو انعامات اور نعمتوں سے بھی نواز دیا۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔